السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 164 ان دو آیات کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو 163 آیت جو ہے وہ ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ یہ الہ کے کیا معنی ہے؟ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے تمہارا معبود۔ اب معبود کیا ہے کوئی سمجھ نہیں، جس کی عبادت کی جائے۔ عربی میں تو عبادت جو ہے وہ محکومی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اس کا محکوم ہونا، اس کے حکم کو ماننا، تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کر دیا عبادت سے مراد ورشپ نہیں، اللہ نے قرآن میں کہیں بھی ورشپ نہیں کی۔ تو وہ انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے، یعنی ایک ہی الہ ہے جس کے قوانین اس یونیورس میں جو فزیکل لاز ہیں، تو وہ قوانین جو ہیں وہ کار فرما ہیں۔ ہر چیز کے اندر اس کے فزیکل لاز جو ہیں وہ رکھ دیے گئے ہیں، جن کی روح سے کائنات اور اس کی ہر چیز اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے الہ کی میننگ، یہ تو کائنات کے اندر ہوگی چیز۔ اسی طرح جو انسانی معاملات ہیں ان کے متعلق جو قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر رکھ دیے ہیں۔ تو یہ جو قوانین ہے، چاہے وہ یونیورس سے متعلق فزیکل لاز ہوں یا انسانوں سے متعلق جو قوانین اس نے انسانوں کی ویلفیئر کے لیے دیے ہیں وہ ہوں جو اس کی کتاب کے اندر ہیں، ان دونوں کا دینے والا ایک الہ ہے۔ یہ ہے الہ کا معنی کہ الہ ایک ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ تو آگے کہتا ہے کہ لا الہ الا ہو، پیچھے بات اس نے کلیئر کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ پھر دوسرے انداز سے بات کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے۔ اسی الہکم الہ واحد کی وہ وضاحت کر رہا ہے، کہتا ہے لا الہ الا ہو، اس ایک الہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف وہی ایک الہ ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الہ کیا ہوتا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ هو الرحمن الرحیم۔ اب یہ مزید اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے الہ کی، کہ الہ کا فنکشن کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے۔ سائنس کے اندر دو قسم کی ایوولوشن یعنی ارتقاء بیان کیا گیا ہے، ایک تو ایمرجنٹ ایوولوشن ہے اور ایک جو ہے وہ پروگریسو ایوولوشن ہے۔ اب یہاں پر الرحمن جو ہے یہ ایمرجنٹ ایوولوشن دینے والا، اور الرحیم جو ہے یہ پروگریسولی ایوولوشن دینے والا۔ تو دونوں قسم کی ایوولوشن آ جاتی ہیں سائنس کی روح سے۔ یہ دو میجر ایوولوشن ہیں، دونوں کا ذکر اس نے الرحمن اور الرحیم کے الفاظ سے کر دیا ہوا ہے۔ یہ جو الرحمن ہے اس کے اندر ایمرجنٹ ایوولوشن ہوتی ہے جو یکدم ہو جاتی ہے، جیسے وہی یکدم آتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انسانوں کی ذہن کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کوئی خوراک ہو، جیسے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہیں، یہ ہماری فزیکل باڈی کی ضرورت ہوتی ہے، فزیکل باڈی کی۔ لیکن جو انرجی ہم سے کام لے رہی ہے، مجھ سے بلوا رہی ہے، میرے زبان سے وہ الفاظ ادا کروا رہی ہے، جو میرے ہاتھوں کو اشارہ کروا رہی ہے، جس کے ارادے اور قوت سے میں چل رہا ہوں، کھا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، پلاننگ کر رہا ہوں، یہ جو نفس ہے اس کے متعلق اس کی جو غذا ہے، اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ایجوکیشن کی ہیں۔ تو اگر یہ نفس کی اصلاح اچھی ایجوکیشن سے ہو جائے تو انسان کا بیہیویئر بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو وہی کا جو فوکس ہوتا ہے جس میں ایمرجنٹ ایوولوشن، یہ جو وہی ہے یہ ایمرجنٹ ایوولوشن میں آ جاتی ہے، تو اس کا فوکس ہوتا ہے انسانی تربیت کے اوپر۔
کہ وہ ان قوانین اور ضابطوں یا ویلیوز کی پابند ہو جائے جس سے انسان کی شخصیت جو ہے وہ تعمیری ہو جائے، کنسٹرکٹیو پرسنالٹی کا حامل انسان بن جائے۔ ایسے معاشرے پھر ویلفیئر معاشرے بن جاتے ہیں اگر اس قسم کے لوگوں کی تعداد اس کے اندر زیادہ ہو جائے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ایوولوشن ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایمرجنٹ، وہ میں نے واضح کیا کہ وہ کیا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے۔ ایمرجنٹ ایوولوشن کے اندر وہی آ جاتی ہے، اس کے ذریعے سے انسانی جو نفس ہے اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے۔ یوں کہہ لے کہ وہ انسانی نفس کی وہ غذا ہے جو وہی کے ضابطے قوانین ہے۔ اب انسانی جو چیز ہے، جو میٹیریل باڈی ہے یا پوری یونیورس ہے، اس کو کام کرنے کے لیے اس میں جیسے ہم انسان ہیں، ہمارا دل کیسے دھڑک رہا ہے، ہمارا خون کیسے گردش کر رہا ہے، غذا کیسے ہضم ہو رہی ہے، یہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہ جو ریسپریٹری سسٹم ہے، یہ جو ایکسکریشن کا جو سسٹم ہے، یہ جو کارڈیک سسٹم ہے، یہ جو نیورو سسٹم ہے، یہ جتنے بھی انسان کے اندر نظام ہے، ایک ایک جو ہے سائنس، اس میں انسان کو کتنے سال لگ جاتے ہیں پھر بھی وہ کمپلیٹلی سمجھ نہیں پاتا۔ تو اتنے بڑے شعبے ہیں، آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ان کے ڈاکٹرز ہیں، ان کے سرجن ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کتنے بڑے شعبے ہیں، یہ تو ایک انسان ہے۔ اور اب آگے جا کے دیکھیں کائنات، اس میں یہ کاسمالوجی ہے، زمین کا جو علم جیالوجی ہے، کتنے علوم ہیں یہ، اس طرح باٹنی ہے، یہ جو نباتات کا علم ہے، ایگرانومی ہے، تو یہ بہت بڑے نظام ہے، سولر سسٹم ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کی کتنی علوم ہے، تو ان کے اندر قوانین رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ فزیکل لاز ہیں جن کے تحت یہ ساری، ہماری باڈی بھی فزیکل ہے، وہ بھی فزیکل لا کے تحت کام کر رہی ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے جو قوانین ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں الرحمن اور الرحیم کے اندر۔ تو رحیم یہ ہوتا ہے کہ پروگریسیولی سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلے پریگننسی ہوتی ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس سے وہ گوشت پوش بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر وہ ایک ڈھانچہ، ایک نقشہ بنتا ہے بچے کا، اس کے آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں، یہ چیزیں بنتی ہیں۔ آہستہ آہستہ 9 ماہ کے اندر وہ بچہ، ایوریج 9 ماہ کے اندر وہ بچہ تیار ہوتا ہے۔ یہ پروگریسیولی ہو رہا ہوتا ہے، اوور دا نائٹ، ایک رات میں، یہ 24 گھنٹے میں نہیں ہوتا۔ یہ پروگریسیولی ایولیوشن ہے، پروگریسیو ایولیوشن۔ اسی طرح بچے کا باہر آنا، پہلے وہ ماں کے دودھ کے ساتھ اس کی پرورش ہونا، پھر آہستہ آہستہ اس کو سالڈ قسم کی فوڈ دی جاتی ہے، پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر ینگ ہوتا ہے، جوان بھرپور، پھر ایسے بڑی عمر کا، یہ پروگریسیولی ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ تو اس کے اندر دونوں قسم کی ڈیولپمنٹ یا نشو نما آ گئی الرحمن کے اندر اور الرحیم کے اندر۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ دونوں قسم کی ایولیوشن دینے والا، دونوں قسم کی ڈیولپمنٹ یا نشو نما کرنے والا ایک الہ ہے، دو نہیں، ایک الہ ہے۔ تو الہ الارض بھی وہ کہتا ہے میں ہوں، اور الہ السماوات وہ بھی میں ہوں، یہ اللہ اپنے متعلق کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے۔ تو اسی ایک اللہ کے قوانین کی اتباع کرنا یہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ اپنے معاملات سے متعلق قوانین یا سلوشن معلوم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جو کریٹر ہے وہی دے سکتا ہے، جو اس کی نیڈ اینڈ وانٹس کو جانتا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک الہ کا حکم مانو۔ تو اب سمجھ آئی کہ الہ کو ایک ماننا یا اللہ کو ایک ماننا، اس کا میننگ کیا ہے، اور پھر قرآن کے اندر اس نے جو بھی ضابطے دیے ہیں اس ایک اللہ کے ضابطے کو ریاست کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کرنا۔ اس سے پہلے تو ان ضابطوں کو سمجھنا، کیونکہ یہ عربی مبین کے اندر ہے، تو کوگنیشن پروسیس کے تحت ان کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ کرنا، پھر ان کی امپلیمنٹیشن کرنا، اس کے مطابق ایک اسٹیٹ کا نظام یا معاشرے کا نظام بنانا، اس نظام کے مطابق زندگی گزارنا، جو بھی امور ہوں اس میں دیکھنا کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں، تو اس کے مطابق وہ امور سر انجام دینا، ان معاملات کا فیصلہ کرنا۔
تو یہ جب ہم کام کریں گے تو تب ہم کہیں گے کہ ہم ایک اللہ کو یا ایک الہ کو مانتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ کلمہ پڑھتے رہیں، ورشپ کرتے رہیں، دانوں والی تسبیح ہے وہ گھماتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، وہ اولئک حبطت اعمالہم، کہ وہ جو عمل ہے جتنا بھی کر رہے ہیں، قرآن نے نہیں کہا، ہم اپنے مذہب یا مسلک یا عقیدے کی روح سے یا اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کی روح سے کر رہے ہیں، تو اس کا تو پھر قرآن نے حکم نہیں دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ حبطت اعمالہم، تمہارے یہ جتنے بھی اعمال جن کو تم بڑا اچھا اور نیک سمجھ رہے ہو، کہتا ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو یہ چونکہ ہمارے جو ویڈیوز ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کم وقت میں ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں، تو میرا خیال میں اگر ہم اگلی آیت کریں گے تو یہ ویڈیو طویل ہو جائے گا، تو یہ جو نیکسٹ آیت ہے وہ ہم اس سے اگلے ویڈیو میں ابھی کر دیتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ 164 نمبر کی آیت کے اوپر ہے۔ شکریہ۔